اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق ابان ایڈوکیٹ اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ جمعہ کا دن 28 جون اپنے اختتام کو گزشتہ 24 گھنٹے کی درمیان آنے والی خبریں، سرزد ہونے والے واقعات اور ان پہ ہمارا مختصر انداز سے تبصرہ اور تجزیہ۔ ناظرین، آج کی جو سب سے بڑی خبر تھی وہ عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی جو عدت کے نکاح والے کیس میں جو انہیں 7 سال کی سزا دی گئی ہے، وہ یہ جو اپیل ان کی اس سزا کی چل رہی ہے، اس اپیل کے ساتھ ساتھ جو سسپینشن آف سینٹنس کی 426 کی ضابطہ فوجداری کی دفعہ کی جو درخواست تھی، اس پہ 2 دن پہلے سماعت مکمل ہوئی تھی اور آج اس کا فیصلہ ہونا تھا۔ سیشن جج اسلام آباد جناب افضل مجوکا نے اس 426 کی درخواست پہ فیصلہ سنا دیا اور دونوں درخواستیں انہوں نے مسترد کر دی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس مقدمے میں جو چانسز تھے کہ عمران خان صاحب کی اور بشریٰ بی بی کی سزا معطل ہو جائے گی اور وہ باہر آ جائیں گے، وقتی طور پہ وہ ساری امیدیں دم توڑ گئی ہیں۔ 2-3 چیزیں اس حوالے سے بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جج صاحب نے فیصلہ میرٹ پہ کیا یا کسی کے کہنے پہ کیا۔ اب جو دوسری سائڈ ہے، ان کی طرف سے جو خبریں آئیں اور ان کی طرف سے جو اعلانات ہوئے اور ان کی طرف سے جو اظہار خیال کیا گیا، اس نے ساری چیز کو مشکوک کر دیا ہے۔ رانا ثناء اللہ اور حنیف عباسی نے ٹیلی ویژن پروگراموں میں کہا کہ اگر عمران کو ضمانت مل بھی گئی تو کوئی نہ کوئی مقدمہ اور بنا دیا جائے گا، بن جائے گا، ڈھونڈ لیا جائے گا، کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیا جائے گا، انہیں باہر نہیں آنے دیا جائے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ پیغام کس کو؟ یہ جج صاحب کو پیغام دیا جا رہا تھا، پوری جوڈیشری کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، پورے سسٹم کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، یا پوری قوم کو دھمکایا جا رہا ہے؟ قوم کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ قوم کی اکثریت نے 8 فروری کو عمران خان کا ساتھ دیا اور انہوں نے عمران خان کی نہ صرف رہائی کے لیے بلکہ عمران خان کے موقف کی تائید میں اس کے ایجنڈے، اس کے پروگرام، اس کی جو جمہور کے لیے، جمہوریت کے لیے، آئین پاکستان کے لیے، مدینہ کی ریاست کے کانسیپٹ کے لیے اور رول آف لاء کے لیے اس بندے نے جو جدوجہد شروع کر رکھی ہے، اس میں قوم نے اس کا بھرپور ساتھ دیا اور 8 فروری کو قوم نے کھل کے باہر نکلی اور انتخابی نشان چاہے چمچہ تھا، چاہے کڑچھا تھا، چاہے کوئی بینگن تھا، چاہے لوٹا تھا، چاہے کوئی جوتا تھا، لوگوں نے وہ جوتا بھی سسٹم کے منہ پہ مارا اور ووٹ بڑی تعداد میں عمران خان کو دے کے تو کامیاب کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ فارم 45 کو پرے رکھ کے فارم 47 کے ذریعے سے ایک پارلیمنٹ وجود میں لا کے تو ایک جعلی حکمران اور جعلی حکومت کو بٹھا دیا گیا۔ ناظرین، جو افضل مجوکا صاحب کے پاس 426 کی درخواست پینڈنگ تھی، اس میں وہ اپنی حدود سے تھوڑا سا تجاوز کرتے ہوئے بہت زیادہ لمبا چوڑا اس میں انہوں نے وہ فیصلہ کر دیا ہے اور انہوں نے پچھلے بہت سارے حوالے دیے۔ نارملی ہوتا یہ ہے کہ سسپینشن آف سینٹنس کے لیے یا سزا معطلی کے لیے 2-3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ پہلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ سزا مختصر ہے، شارٹ سینٹنس اسے کہا جاتا ہے کہ سزا مختصر کو 3 سال سے لے کے 5 سال تک کی جو سزا ہے اسے شارٹ سینٹنس گنا جاتا ہے، اور بعض مقدمات میں 7 سال تک کی سزا کو بھی مختصر سزا کہا جاتا ہے اور اس میں ضمانت دے دی جاتی ہے، سسپینشن آف سینٹنس کی درخواست منظور ہو جاتی ہے اور اپیل کی سماعت سے پہلے بندے کی یا مجرم کی رہائی ہو جاتی ہے۔ اب جو اس سطح پہ چونکہ پی ٹی آئی چلی گئی تھی جب یہ ٹرانسفر ہوا تھا معاملہ ارجمند صاحب سے، جب مجوکا صاحب کے پاس معاملہ آیا تو پھر وہ ہائی کورٹ میں چلی گئی تھی۔ ہائی کورٹ نے اس میں ایک ٹائم پیریڈ دے دیا تھا کہ اتنے دنوں تک آپ 426 کا فیصلہ کریں اور اتنے دنوں تک آپ نے اپیل کا فیصلہ کرنا ہے۔ اب افضل مجوکا صاحب کے پاس جو اپیلیں بی بی صاحبہ کی اور عمران خان صاحب کی زیر سماعت ہیں، اس میں انہوں نے بہر صورت جولائی کے دوسرے ہفتے میں اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے، میں پروفیشنل آدمی ہوتے ہوئے میری دانست میں جو چیز آئی، میری جو سمجھ میں جو چیز آئی، جو کچھ شواہد اور جو شہادتیں اور جس کی بنیاد پہ سزا دی گئی، وہ بنیاد بڑی کمزور ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک کیس پہلے دائر ہوتا ہے اور پھر وہ وڈرا کر کے تو پھر یہ دوسرا کیس دائر ہوتا ہے اور پھر ویسے بھی یہ کیس کئی سالوں کے وقفے سے اور تابی استغاثہ جسے پرائیویٹ کمپلینٹ کہا جاتا ہے،
تو یہ ساری چیزیں اور باقی سارے شواہد اور پھر جو معاملات ہیں اور ڈیفنس کا جو واقعہ سامنے رکھتے ہوئے یہ کیس سرے سے بنتا نہیں ہے. لیکن ٹھیک ہے، چلیے سزا دے دی گئی. تو یہ ہے کہ میری دانش کے مطابق جو اپیلیں ہیں افضل مجوکا صاحب، اگر کہا جائے کہ تقریباً 100%، میں چلے 1% اس کو میں سے کم کر لیں، 99 کر لیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ اپیلیں بہر صورت اسی عدالت سے یہی جج صاحب منظور کر لیں گے، اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو جو 7 سال کی عدت کے نکاح کے مقدمے میں سزا سنائی گئی ہے، یہ نہ صرف سزا ختم ہو جائے گی بلکہ ان کی بریت بھی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ العزیز وہ جیل سے باہر بھی آ جائیں گے. یہ میری اسیسمنٹ ہے، باقی دیکھیے 2 ہفتے کی بات ہے، اس میں کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے سب کچھ آ جائے گا. ناظرین، مخصوص نشستوں کا معاملہ جو سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جو اس وقت بینچ زیر سماعت ہے مقدمہ، اس میں پہلے دن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ 2 دن سے آگے یہ مقدمہ نہیں جائے گا. لیکن ناظرین عجیب بات ہے کہ یہ مقدمہ اب دوسرے ہفتے میں چلا گیا. ایک دن سماعت ہوئی، پھر اگلے دن پھر سماعت ہوئی، پھر وقفہ کر کے پھر اگلے دن جمعرات کے لیے پھر سماعت ہوئی، اور جمعرات سے اٹھا کے اب پھر اگلے ہفتے میں سوموار کے لیے اس معاملے کو لے جایا گیا. لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت کوشش پوری یہ کر رہے ہیں کہ کسی طور یہ نشستیں، مخصوص نشستیں سنی تحریک کو یا پی ٹی آئی کو واپس نہ جائیں، تاکہ حکومت کے پاس 2/3 موجود رہے، اور 2/3 موجود ہوگی تو اس سے جڑے ہوئے معاملات اور مفادات قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہیں، کہ جس کے حوالے سے وزیر قانون نے وہ برملا کہہ دیا تھا کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی نوکری میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں، وہ اس کے قانون سازی کے بغیر ممکن نہیں تھا. تو اس کے لیے قاضی صاحب کا پورا زور ہے، اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ 2 دن سے دوسرے ہفتے پہ جو معاملہ چلا گیا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ سوموار کو اس میں کیا نتیجہ نکلتا ہے. ناظرین، پی ٹی آئی کے کارکنان آپے سے باہر ہو گئے. آج انہوں نے اپنی قیادت کا گھیراؤ کیا اور عمر ایوب صاحب کا گھیرا کر لیا. انہوں نے نعرے لگائے، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے لیے اور زیادہ کوشش کریں، جو اس وقت قیادت کوشش کر رہی ہے وہ سفیشینٹ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آپ دھرنے کا اعلان کریں، کسی احتجاج کا اعلان کریں، ہمیں حکم دیں کہ ہم کیا کریں، کس طرح سے کریں. ناظرین، اگرچہ پی ٹی آئی کی قیادت اپنے تئیں بہت کوشش کر رہی ہے، کیونکہ اتنے زیادہ معاملات ہیں کہ ایک دن ایسا نہیں ہوتا کہ پی ٹی آئی کی قیادت عدالت سے باہر کسی جگہ کھڑی ہو. لیکن اس کے باوجود کارکنان کا یہ کہنا بجا ہے کہ احتجاج کے لیے بہت سارے طریقے اپنائے جا سکتے ہیں، جس میں مزید تیزی لانے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری کی ساری کوشش عمران خان کی رہائی کی طرف ہونی چاہیے. انشاءاللہ عمران خان صاحب جب رہا ہوں گے تو پوری دنیا کا کہنا یہ ہے کہ وہ اقتدار کے ساتھ انشاءاللہ رہا ہوں گے. ناظرین، شہباز شریف نے اعتراف جرم کیا ہے کہ ہم نے بجٹ آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے بنایا. ناظرین، یاد ہے نا آپ کو کہ جب پچھلی حکومت میں جب بجٹ بنا تھا اور ظاہر آئی ایم ایف کا پروگرام پی ٹی آئی نے لیا تھا، تو اس وقت نون لیگ والے بڑکے مارتے تھے کہ آئی ایم ایف کو ملک بیچ دیا گیا ہے اور مقروض کر دیا گیا ہے اور گروی رکھ دیا گیا ہے. وہی احسن اقبال اور وہی وہ سارے لوگ اس وقت خاموش ہیں، ان کے منہ میں کنگنیاں پڑی ہوئی ہیں، اور وہ یا شرمندگی سے نہیں بولتے یا پھر کسی وجہ سے نہیں بولتے یا بولنے کے قابل نہیں رہے کہ بجٹ اس قدر سخت دے دیا گیا ہے کہ آپ مثلا 100 روپے کا بجٹ ہے تو 50 روپے سے زیادہ تو آپ نے اس میں سے جو پچھلا قرضہ لیا ہوا وہ آپ نے واپس کرنا ہے. اس نوعیت کا بجٹ ہے، اور اس میں جو پچھلے سال جو اہداف رکھے گئے تھے ٹیکس کلیکشن کے وہ پورے نہیں ہوئے، اس میں کمی کی گئی تھی. لیکن اس کے باوجود اس سال آئی ایم ایف کو دھوکہ دینے کے لیے جو ٹیکس کلیکشن کے اہداف رکھے گئے ہیں پچھلے سال سے بھی زیادہ رکھے گئے ہیں. یعنی پچھلے سال کا ہدف پورا کوئی نہیں ہوا، اس میں کمی کی گئی تھی، اور اس سال اس سے بھی زیادہ ہدف رکھ دیا گیا. تو یہ کیا لوگوں کی قبروں میں سے اثاثے نکالے جائیں گے یا لوگوں کی خون میں سے یہ چیزیں نکالی جائیں گی؟ کہاں سے نکالی جائیں گی؟ لوگوں میں تو آپ کو ٹیکس دینے کے لیے سکت باقی نہیں بچی. آپ لوگوں کو وہاں تک لے گئے کہ لوگ بیچارے روٹی روزی کے لیے اس وقت محتاج ہو گئے. بہرحال دیکھیے اب اگلے دنوں میں ہوتا کیا ہے. ناظرین، ساری مشکلات کے باوجود، ساری پابندیوں کے باوجود میڈیا میں نام نہیں آنا، جی عمران نہیں آئے گا، جی بانی پی ٹی آئی آئے گا، پی ٹی آئی کا کوئی پروگرام نہیں چلے گا، جھنڈا نہیں دکھایا جائے گا، کوئی جلسہ نہیں کرنے دیا جائے گا، جلوس نہیں نکالنے دیا جائے گا. اسی شہر میں بلاول جلسہ کر رہا ہے، اسی صوبے میں بلاول جلسہ کر رہا ہے، وہیں پہ پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس سارے کے باوجود ناظرین اس وقت پھریرا یعنی جھنڈا
عمران خان کا لہرا رہا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ آپ وزیر اعظم کو دیکھیں، وہ بات کرتا ہے کہ عمران اگر ٹھیک ہے جی جیل میں مشکلات ہیں تو آئیں ہمارے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کریں۔ وزیر دفاع بات کرتا عمران نے یہ کر دیا، وہ یہ نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا۔ وزیر داخلہ بات کرتا ہے تو اسی طرح انداز سے بات کرتا ہے۔ کوئی اور وزیر بات کرتا ہے، کابینہ بیٹھتی ہے تو وہ عمران خان کو، پی ٹی آئی کو، اور 9 مئی اور اس کے ارد گرد گھومتے ہوئے معاملات، ظاہر ہے وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی سے منسلک کیے گئے، اس کے بات کی جاتی۔ ناظرین ایک اور آپ کے لیے، آپ کے ٹیسٹ کے لیے، کل سے آپ نوٹ کریں، ظاہر ہے آپ روزانہ نوٹ کرتے ہیں، کہ آپ شہر میں چلے جائیں، کسی جگہ بھی، کسی دکان، کسی گھر پہ، کسی رکشے کے پیچھے، کسی ٹیکسی گاڑی کے پیچھے، کسی چنچی کے پیچھے، کسی لوڈر رکشے کے پیچھے، کسی بس کے پیچھے، کسی ٹرک کے پیچھے اگر کوئی تصویر نظر آئے گی تو وہ عمران کی نظر آئے گی، سیاستدانوں میں سے۔ اگر کوئی جملہ نظر آئے گا تو وہ نظر آئے گا ایبسولوٹلی ناٹ، یا کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ یعنی ساری پابندیوں کے باوجود آج بھی قوم کے دل میں کون بس رہا ہے؟ وہ ایک ہی ہے، قیدی نمبر 804۔ گانے کس کے چل رہے ہیں؟ اب وہ زبردستی باقی لوگ بھی ان گانوں میں اپنے اپنے جملے بھی شامل کروا رہے ہیں، لیکن گانے کس کے چل رہے ہیں؟ سنگر کس کو گانا پسند کرتے ہیں؟ عمران خان کو۔ اس لیے اب کیا کیا جائے؟ لوگ، انتخابی نشان آپ نے چھین لیا، جماعت آپ نے چھین لی، جماعت توڑ دی، اس میں سے کئی جماعتیں نکال دی، لوگوں کو مجبور کر دیا کہ وہ بیچارے عمران خان کو چھوڑ جائیں، سیاست ہی چھوڑ جائیں، لیکن اس کے باوجود عمران تو ہے، عمران رہے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، بیٹ کے نشان کی واپسی کے لیے، یعنی بلے کے واپسی کے لیے، پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے، اور جو پٹیشن سپریم کورٹ میں ڈالی گئی ہے اس میں چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فاضل عیسیٰ صاحب کو فریق بنایا گیا ہے، اور چیف الیکشن کمیشن کو بھی فریق بنایا گیا ہے، اور فریقوں کے علاوہ چیف جسٹس صاحب کو فریق بنانا اس لیے ضروری تھا کہ یہ بلے کا انتخابی نشان چھینا ہی انہوں نے تھا۔ اب اس وقت جو مخصوص نشستوں والی جو پٹیشنیں چل رہی ہیں، اس پہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہر چند منٹ کے بعد گھوم پھر کے بعد آتی ہے قاضی فاضل عیسیٰ صاحب پہ، اور آج قاضی فاضل عیسیٰ صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ ہمارے اس فیصلے کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے، اور اس کو غلط تشریح کی الیکشن کمیشن نے، اور اس غلط تشریح کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے۔ غلط تشریح قاضی صاحب یہ آپ نے کی تھی، غلط فیصلہ آپ نے کیا تھا، غلط سمت آپ نے چنی تھی، اور آپ نے جو کچھ غلط سمت چنی اس کی وجہ سے پوری قوم اس وقت ایک عذاب میں مبتلا ہے، اور اس کا سارے کا سارا ذمہ قاضی صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے ذمے ہیں۔ ناظرین، امریکن کانگریس کے 368 اراکین چھا گئے۔ پوری دنیا میں اس وقت یہ چیز زیر بحث ہے کہ 368 اراکین نے جو قرارداد پاس کی ہے، جس کی مخالفت میں صرف 7 ووٹ آئے ہیں، ان اراکین کا کہنا یہ ہے، قرارداد کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں 8 فروری کے الیکشن درست نہیں تھے۔ فارم 45 اور 47 والی جو کہانی ہے وہ اس کو نہیں مانا جا سکتا، 47 والی کو، اور جو اس کے نتیجے میں حکومت بنی ہے وہ درست نہیں ہے۔ ان اراکین کا اور اس قرارداد کا کہنا یہ ہے کہ صاف، شفاف اور ٹرانسپیرنٹ اور بالکل درست طور پہ کسی کمیشن یا کسی ایسے توسط سے کوئی اس کی تحقیق ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کے ووٹ کی عزت ہو سکے۔ یہاں جنہوں نے کہا نا کہ ووٹ کو عزت دو، وہ بوٹ کو عزت دے چکے ہیں، لیکن وہ امریکہ کے جس نے یہاں سے سائفر چلا تھا، اسی امریکہ میں، اسی وہاں کے جو منتخب لوگ ہیں ایوان نمائندگان کے، انہوں نے بھاری اکثریت میں پاکستان میں ہونے والی اس زیادتی کے حوالے سے نہ صرف بات کی ہے بلکہ قرارداد پاس کی ہے، اور اس وقت وہ 368 لوگ جو ہیں وہ دنیا میں چھائے ہوئے ہیں، لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں۔ ناظرین، کیسرا الہی صاحبہ جو پرویز الہی صاحب کی زوجہ محترمہ ہیں، انہوں نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ پرویز الہی ہو، مونس الہی ہو، کیسرا ہو، کل بھی ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی کھڑے اور آئندہ کل بھی کھڑے ہوں گے۔ ناظرین، کچھ پچھلے دنوں میں کچھ پروپیگنڈا کیا گیا تھا کچھ جگہوں کی طرف سے کہ پرویز الہی صاحب واپس کاف لیگ میں جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کاف لیگ کے حوالے سے اور اس ساری بات کے حوالے سے پرویز صاحب نے کہا کہ میں کہیں نہیں جا رہا، کل، گزشتہ کل، آج اور آنے والا کل عمران کے ساتھ۔ تو آج کیسرا صاحبہ نے بھی اس موقف کی دوبارہ انہوں نے عزم کا اظہار کر دیا ہے۔ ناظرین، فلسطین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جہاں کے مسلمان اس وقت انتہائی مشکلات کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اگر کر چکے ہیں تو باقی دوستوں کو بھی آگاہ کیجئے۔
ہم کوشش کرتے ہیں کہ حق سچ کی آواز کو آپ تک پہنچائیں، اس آواز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کیجیے۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین کشمیر پائندہ باد۔